تو سر جیسا کہ حکومت نے نئے تعلیمی سال کی پالیسی مرتب کی ہے، اس میں جو ہے نئے سال کا آغاز 1 اگست سے ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، گورنمنٹ نے جو سیشن ہے، تعلیمی سیشن، اس کو چینج کیا ہے اس سال. ہمیشہ جو تعلیمی سیشن ہے یہ مارچ تک ہوتا ہے، اور 1 اپریل سے نیا تعلیمی سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ ایک عرصہ سے ایکسرسائز ہوتی آ رہی ہے، اور یہ بڑی کامیاب ایک ایکسرسائز ہے، اور اس میں یہ پورا ٹینور اور پورا سیشن جو ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے اس میں مختلف اوقات میں مختلف موسموں میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ جو اب گورنمنٹ نے کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ 1 اگست سے نیا سیشن شروع ہوگا اور مارچ میں یہ ختم ہو جائے گا. اس میں تضاد یہ ہے کہ پہلا جو سیشن ہے اس کو لمبا کر دیا گیا مارچ سے اگست تک، اور جو اس سے اگلا سیشن جب شروع ہوگا اس کو شارٹ کر دیا گیا، وہ 8 مہینے کا سیشن ہو گیا. یہ تقریباً 16 مہینوں کا سیشن بنتا ہے. تو یہ کوئی سمجھ نہیں آئی. اگر جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا جو ذمہ داران ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے تعلیم کے حوالے سے، اگر وہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھاتے تو ہم ان کو اپنی جو تجاویز ہے وہ دیتے اور ان میں سے ایک اچھا راستہ نکلتا، اور جو 5-6 مہینے بچوں کے ویسٹ ہوئے ہیں وہ ویسٹ نہ ہوتے، وہ ان کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا، بچوں کی اسٹڈی اس میں ہو سکتی تھی. اب اگلا سیشن جب یہ 1 اگست سے شروع کریں گے اور مارچ میں 30 مارچ کو ختم کر دیں گے، 8 مہینے کا وہ سیشن ہوگا. آپ کا سلیبس کس طرح سے مکمل ہوگا؟ آپ نے پہلے بھی شارٹ سلیبس کر دیا، اور اب اگلے سال جا کے پھر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ شارٹ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچوں کا نقصان ہوگا. اس پہ اب تو چونکہ ہو چکا، آئندہ گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. سیشن جو ہے وہ پورے 12 مہینے کا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے. بچے کی ایک کلاس 1 سال میں ہونی چاہیے. تو یہ اب جب 8 مہینے میں ہوگی تو وہ بچہ کیا رزلٹ دے گا یہ خدا جانے، جب وہ ٹائم آئے گا پتہ چلے گا. جب گورنمنٹ اس طرح کے فیصلے مرتب کرتی ہے تو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جس طرح کے جب فیصلے مرتب کیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساتھ مطلب جو ہے باہمی مشاورت کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ٹیکل کرنے چاہیے؟ جی بالکل ساتھ بٹھانا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے آپ کا تو وہ فیلڈ ہی نہیں. آپ تو ایک تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، دوسرا آپ کا جو وزارت کا قلمدان ہے وہ بھی آپ کو پہلی دفعہ ملا ہے. یہ جو لوگ جن کے پاس 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے اس سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے. اس میں مطلب کوئی کسی کو نیچا دکھانے والی بات نہیں ہوتی. اگر میرا 28 یا 30 سال کا اس میں تجربہ ہے تو میں کوئی کامل انسان یا ایک مکمل ماہر تعلیم نہیں بن گیا. اس سے کہیں نہ کہیں میرے میں بھی گنجائش ہے سیکھنے کی. تو مجھے اگر وہ بات اپنے سے جونیئر سے بھی سیکھنے کو ملے گی تو میں وہ سیکھوں گا، اس سے لوں گا. اس سے مطلب میرا قد کم نہیں ہوتا، میں چھوٹا نہیں ہو جاتا. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ آپ جو تعلیم ہے، جو علم ہے، وہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک جو ہے وہ حاصل کریں. اور سیکھنے کا عمل بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل کو بھی ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک سیکھیں. تو جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھاتے آپ جو ہیں وہ نتائج جو رزلٹ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے. اور پاکستان کے تعلیمی نظام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول اور کالجز کا کیا کردار رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جب سے پرائیویٹ اسکولز یا پرائیویٹ کالجز اس میدان میں آئے ہیں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں ایک بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ ریزلٹس کو دیکھیں، آپ اگر پرائمری سطح پہ پیک کے ایگزام کو دیکھ لیں، ان کے ریزلٹس دیکھ لیں،
مڈل سٹینڈرڈ کے ایگزام کو دیکھ لیں. اگر آپ بورڈ کی سطح پہ آتے ہیں تو پھر میٹرک کے آپ بورڈ کے جو رزلٹس ہیں ان کو دیکھیں. آپ کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچوں کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ کو پہلی لائن میں نظر آئیں گے, اور جو پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں وہ بھی آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ A+ گریڈ یا A گریڈ میں دیکھیں گے وہ بھی جو ہیں یہی بچے آپ کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نظر آئیں گے. اور پھر ان میں نہ صرف تعلیم ہے بلکہ ان اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے. بچے کو ایٹیکیٹس, مینرز, اور بچوں کو ایک جو صحیح معنوں میں ایک پاکستانی شہری ہونے چاہیے اس طرح کی وہ ساری تربیت ان تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے. بالکل اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, مطلب مختلف جو ہے عہدوں پر فائز لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول سے پڑھے ہیں. اگر ہم دیکھیں, ابھی دیکھا گیا کہ اسپیشلی مڈل اسکول جو ہیں ابھی 5ویں اور 8ویں کے بورڈ کے ایگزامز نہیں ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکولز ہیں مطلب وہ کس حد تک متاثر ہوں گے اگر آپ 5ویں کے بورڈ کے پیپرز نہیں ہوں گے, اگر یہ 8ویں کے بورڈز کے پیپرز نہیں ہوں گے, تو ان کا کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ان کو لاس ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اس میں یقیناً جو پیک کا ایک ایگزام ہے اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, اور وہ ایک کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ہے وہ, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ پرائمری سطح تک کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے سے کیا سیکھا ہے, انہوں نے کیا پڑھا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن کا پتہ چلتا ہے اس میں. تو اگر یہ نہیں ہوتے تو وہ یقیناً انٹرنل ایگزام ہوں گے, اسکول اپنے طور پہ لیں گے. یقیناً اسکولوں میں بھی جو ہے وہ ایگزام انتہائی شفاف طریقے سے لیا جاتا ہے, لیکن جب آپ کمپٹیشن میں ہوں تو پھر ایویلیویشن کے لیے ترازو دوسرے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. سر, آپ بیسیکلی چیئرمین ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول الائنس کے, تو آپ اس کے یہ جو یونین ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ مطلب ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر منعقد کرتے ہیں؟ جی, میں جیسا کہ پہلے سٹارٹ میں آپ سے عرض کیا کہ یہ پرائیویٹ اسکولز الائنس کی جو تنظیم ہے اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی جو آواز ہے وہ اتھارٹیز تک پہنچانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا, اور اس میں جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے وہ اس میں موجود ہوں اور وہ اپنی آواز جو ہے وہ ان حکام تک پہنچائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو ٹیچرز ٹریننگ ہے, یہ مواقع پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے پاس نہیں تھے. یہ گورنمنٹ جو ہے یا پبلک سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ٹیچرز کے لیے قائد اعظم اکیڈمی ہے یا اور اس طرح کی اکیڈمیز جو ہیں وہاں پہ ان کو ٹیچرز ٹریننگ دی جاتی ہیں, یا پرنسپل ٹریننگز ہیں یا لیڈرشپ ٹریننگز جو تھی. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے پاس یہ مواقع نہیں تھے. تو اس کا ایک مقصد, بڑا اہم مقصد وہ یہ بھی تھا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپس دیں, پرنسپل ٹریننگ ورکشاپس دیں, اور اس میں درجنوں کے حساب سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ یہ ٹریننگز ہوتی ہیں, اور اس میں بچوں کے لیے بھی ٹریننگز ہیں. اور پھر پرائیویٹ اسکولز الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک نئی چیز بھی انٹروڈیوس کروائی, وہ یہ تھی کہ جہاں ٹیچرز کے لیے ایک ایسا موقع آتا ہے جب کوئی سیمینار ہو یا ٹریننگ ورکشاپس ہوں, وہاں پہ مختلف اداروں کے ٹیچرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ہم نے یہ موقع اپنے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچوں کے لیے بھی فراہم کیا. اس کے لیے ہم نے ایک ہر سال پروگرام ترتیب دیا جس کا نام بچوں کا میلہ رکھا گیا. چونکہ یہ ہمارا پنجاب ہے اور پنجاب جو ہے یہ ہماری ثقافت ہے میلے ٹھیلے یہاں پہ, تو خاص طور پہ جو ہماری یہ نسل نو ہے اس کو اپنی ثقافت سے آگاہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ بچوں کا میلہ جب ہر سال دسمبر یا جنوری میں ہم کرتے ہیں تو اس میں مختلف تعلیمی اداروں کے ہزاروں کی تعداد میں بچے آتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ثقافتی شو پیش کیے جاتے ہیں.
اور بچے ان سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کی ثقافت کیا ہے. یہ مقصد تھا. دوسرا ایک اور خاص جو ہم نے اس پلیٹ فارم سے چیز انٹروڈیوس کروائی تھی وہ ہے کہ جو بچے شائننگ ہیں, جو سٹارز ہیں, اور خاص طور پہ وہ بچے جو بورڈ میں پوزیشن نہیں لے سکے کسی وجہ سے, کسی آدھے نمبر کی وجہ سے رہ گئے, کوئی ایک نمبر کی وجہ سے رہ گیا, جو بورڈ سے پوزیشن لیتے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی بورڈ بھی کرتا ہے اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہوتی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. لیکن جو بچے کسی ایک آدھ نمبر کی وجہ سے رہ گئے, ان کی انکریجمنٹ کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ بچے بھی قابل تحسین ہیں, قابل تعریف ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم نے پھر ہر سال جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو ایک بہت بڑی اور بڑی خوبصورت سرمنی کرتے ہیں جس کو ہم میڈل سرمنی کا نام دیتے ہیں. اس میں وہ بچے شامل ہوتے ہیں جو وہی پلس گریڈ لیتے ہیں, اور ہم کسی نہ کسی پرسنالٹی کو بلا کے ان کے ہاتھوں سے ان بچوں کو وہ میڈلز پہناتے ہیں تاکہ ان میں جو صلاحیتیں ہیں مزید وہ نکھر کے سامنے آئیں اور آئندہ زندگی میں یہ مزید محنت کریں. یہ ہمارے مقاصد ہیں خاص طور پہ. پھر سپورٹس کے پروگرام جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے کیے جاتے ہیں, چونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے سپورٹس کے پروگرام کے لیے بھی کوئی خاص پلیٹ فارم نہیں تھا. تو یہاں پہ بچوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو مختلف جو ادبی اور سپورٹس کے پروگرام وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم